جمشید صاحب السلام علیکم۔ جمشید صاحب میں اختر چودھری لاہور سے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جمشید صاحب میں نے دیسی ریبٹ جو ہے نا، ریڈ آئیز ابھی رکھے ہیں کچھ، تو انہوں نے کچھ نے بچے دیے ہوئے ہیں، کچھ میں نے بچے خریدے تھے چھوٹے چھوٹے۔ ابھی دیسی پہ میں کام کر رہا ہوں لاہور میں، تو آپ سے اکثر بات ہوتی رہتی ہے، آپ کے ساتھ ابھی ڈیلنگ میرے ڈیو ہے، میں نے کرنی ہے۔ تو اس میں یہ ہے، ابھی جو میرے جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ خاص طور پہ جو بچے ہیں 1-2 مہینے کے یا 3 مہینے کے ہیں، وہ بالکل نہ ایسے کمزور ہو جاتے ہیں، اور ان کی جو پشت پہ ہاتھ پھیرے اوپر کمر پہ، تو وہ ہڈیاں سے چبھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ کم کھاتے کھاتے یکدم ہی مر جاتے ہیں۔ اب بڑی بھی مرنا شروع ہو گئی ہیں اور چھوٹے بھی مر رہے ہیں۔ تو ان کا مجھے کوئی حل بتائیں۔ تو ایک سیلفا میڈاڈین کے پتہ نہیں کیا ہے، وہ میں پانی میں ویسے حل کر کے ان کے ڈراپ ان کو دے رہا ہوں، ان کے مطلب دی ہیں میں نے 2-3 دن، لیکن کوئی ابھی فرق نہیں پڑا ان سے۔ تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں پلیز۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی اختر چودھری صاحب، جو بچے جو ہیں یہ ہمیشہ بیماری سے مر جاتے ہیں، ان کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ تعجب ہوتا ہے، نہ پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے، نہ پیچس ہوتا ہے، نہ اس کو زکام ہوتا ہے، نہ کھانسی ہوتا ہے، نہ سینہ خراب ہوتا ہے، نہ اس کو قبض ہوتا ہے، نہ پیٹ پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے، اور دیکھتے ہیں تو اکا دکا مرا پڑا ہوتا ہے۔ بالکل آپ کی بات ہے کہ میں ایگری کرتا ہوں۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ ہمارے پاس تو نہ لیبارٹریاں ہیں، نہ چیکنگ کا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم اس کا الٹرا ساؤنڈ یا اس کا کوئی یورین ٹیسٹ یا کیا کریں۔ پاکستان تو بہت پسماندہ ملکوں میں شمار ہے، باہر ملکوں میں ریبٹ کا باقاعدہ طور پہ ویکسینیشن بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ ہم انسانوں کی تو چلو پولیو کے قطرے وغیرہ سٹارٹ سے کر لیتے ہیں، اس کا ہمارے پاس کوئی جگاڑ نہیں ہے۔ تو ہم نے مین چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم نے بنس کے ایمونٹی سسٹم کو بوسٹ کرنا ہے، قوت مدافعت کو، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بیماری کے خلاف خود جنگ لڑیں اور بیماری سے ٹھیک ہو جائیں۔ تو اس کے لیے ہمیں وٹامن سی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ انسانوں کے میڈیکل سٹور سے وٹامن سی کا ایک سیرپ ملتا ہے، مجھے اس کا نام بھول گیا، وہ آپ پانی میں ڈال کے ان کو پلائیں، اور ساتھ میں تھوڑا نویڈیٹ سپروفلاکسین یا سلفامیڈا، یہ میڈاڈین جو بھی آپ تھوڑا سا وہ پاؤڈر ڈالتے جائیں، تو یہ تو ان کو اینٹی بائیوٹک ملتا رہے گا، اور ان کی جو ایمونٹی سسٹم ہے وہ بوسٹ ہوگا، وہ ان کو بیماری لگے گی نہیں، اور لگے گی تو وہ ان کو خود ہی ان سے جنگ لڑیں گے، اور بچے اس طرح سروائیو کر جائیں گے۔ باقی سبز چارہ 18ویں دن سے پیٹ بھر کے بچوں کے سامنے 24 گھنٹے اویلیبل ہونا چاہیے، تاکہ ان کے وہ ساری پانی کی کمی وغیرہ، منرل وغیرہ اسی میں سے کچھ ملتے رہیں ان کو، اور ماں بھی نسبک سے اندر سبز چارہ آ کے کھائے، تو اس کے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ بچوں کے لیے 24 گھنٹے سبز چارہ اویلیبل ہوگا، اور ماں جب گھاس کھانے آئیں گے تو اس دوران بھی وہ ماں کا دودھ زبردستی چھین لیتے ہیں۔ سپوز ماں 2 ٹائم فیڈ کراتی ہے تو اس طرح 3-4-5 بار بھی وہ فیڈ کر لیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے۔ اگر آپ کو انسانوں کے دکان سے وہ وٹامن سی نہیں ملتا تو آپ وائڈالین ایم لے لیں، اس میں بھی 50 ملی گرام وٹامن سی پر ڈوز موجود ہے، تو آپ 1 چمچ یہ اور 3-4-5-6 لیٹر تک پانی لے سکتے ہیں، ان کو یہ پلائیں۔ اور اگر آپ فینبینڈازول جو ہے وہ بھی آپ کو مل جائے تو 1 ہفتہ وہ پانی پلائیں، 1 ہفتہ یہ پلائیں، تو انشاءاللہ، اور ساتھ میں تھوڑا یہ جو کوئی بھی اینٹی بائیوٹک سیرپ ہو معمولی مقدار میں یہ ساتھ دیتے رہیں، تو پہلے بچوں کو بیماری لگے گی نہیں، اور اگر لگے گی تو ان کا ایمونٹی سسٹم اتنا سٹرانگ ہوگا کہ وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔